لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما علی بقیت اللہ العظم روحی وارواحنا لمقدم الفداء ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. سب مل کے صلوات پڑھو. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلسلہ بیان آج اپنے چھٹے مرحلے میں ہے اور میں اپنے بزرگوں اور نوجوان دوستوں کے حضور میں سورہ مبارکہ آل عمران کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت سے مسلسل مشرف ہو رہا ہوں. اور اس آیت میں خالق کائنات عظمت سرور کائنات کا اعلان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے مومنین پر ایک احسان کیا کہ انہیں مومنین میں سے ایک کو رسول بنایا، اور پھر اس سے ہم نے رسول بنایا ہے. اس کا کام یہ ہوگا کہ آیتوں کی تلاوت کرے گا، لوگوں کے نفسوں کو پاک کرے گا اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا. یہ چار کام اللہ نے اپنے رسول کے حوالے کیے. بڑا باعظمت رسول ہے، بڑا مقام رکھتا ہے یہ رسول. آج میں اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسی رسول کی محبت کو معیار ایمان قرار دیا گیا ہے. خود سرکار دو عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ومالہ. فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں بن سکتا اس وقت تک جب تک مجھ محمد کو اپنی اولاد سے زیادہ نہ چاہے. سبحان اللہ. یہ سرکار دو عالم کی حدیث ہے، بڑے مشہور و معروف حدیث ہے. اور اس حدیث میں حضور نے صاحبان ایمان کا معیار کیا ہے. فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں کوئی بھی مومن نہیں بن سکتا. کب تک نہیں بن سکتا؟ کہ اس وقت جب تک مجھے اپنی اولاد سے زیادہ نہ چاہے. مومن بس وہ ہے، مومن فقط وہ ہے، مومن صرف وہ ہے جو مجھ محمد کو اپنی اولاد سے زیادہ چاہے. تم میں اگر کوئی ایسا ہے جو مجھے اپنی اولاد سے زیادہ چاہتا ہے تو ہے مومن. تو اگر اولاد سے نہیں چاہتا تو لا یؤمن، وہ مومن بن ہی نہیں سکتا. تو معیار ایمان کیا قرار دیا گیا کہ حضور کو چاہا جائے اولاد سے زیادہ. جو بھی مجھے اپنی اولاد سے زیادہ چاہے گا وہ ہوگا مومن. دیکھیے میں ترجمہ اس لیے بار بار کر رہا ہوں تاکہ جہاں میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں وہاں آپ بآسانی پہنچ جائیں. سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میری جان ہے، تم میں کوئی مومن نہیں بن سکتا کب تک کا اس وقت تک مجھے اپنی اولاد سے زیادہ نہ چاہے. مومن صرف وہ ہے، مومن بس وہ ہے جو مجھے اپنی اولاد سے زیادہ چاہے. تو کیا میں اس حدیث کو لے کر اپنے بڑے بھائیوں سے پوچھ سکتا ہوں کہ وہ کون سی شخصیت تھی، وہ کون سی ذات تھی جو اپنے جگر کے ٹکڑے کو سرکار دو عالم کے خطرناک بستر پر سلا رہی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ شخصیت کون تھی، وہ ذات کون تھی جو اپنی اولاد کو، اپنے جگر کے ٹکڑے کو سرکار دو عالم کے خطرناک بستر پر سلا رہی تھی؟ معاف کرنا میرے بڑے بھائیوں، یہ علی ابو طالب کے بیٹے تھے
किसी पड़ोसी से लेके पाला नहीं था। सलाम करिए मोहम्मद और आले मोहम्मद को। ये अली अबू तालिब के जिगर के टुकड़े थे। किसी हमसाय से लेके या किसी रिश्तेदार से लेके पाला नहीं था। तो वो शख्सियत कौन थी जो अपने जिगर के टुकड़े को सरकार दो आलम के ख़तरनाक बिस्तर सुला रही थी कि अगर काफिर हमला करें तो मेरा बेटा कत्ल हो जाए, मेरा भतीजा बच जाए। अब एक जुमला में बड़ी हवा की तरह कहीं गुजर जाऊंगा, समझना आपका काम है। ये भी अजीब दुनिया है जो अपने जिगर के टुकड़े को सरकार दो आलम के ख़तरनाक बिस्तर पर सुलाए, उसे तो काफिर कहती है। और जो सरकार को कुफार के नरगे में छोड़ के चला जाए, बस सलावत पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद। वो पक्का मुसलमान है। जनाब अबू तालिब ने अपने बेटे अली को अपने भतीजे के बिस्तर पर सुला के बचाया। अच्छा, ये तो आप सुनते ही रहते हैं, इंटरनेशनल बात है, सभी पढ़ते हैं, मैंने भी पढ़ लिया। क्या मैं अपने इस मजमे में पूछ सकता हूँ कि सुलाया कितनी रातें? एक रात नहीं, एक माह नहीं, एक साल नहीं, मुतवातिर 3 साल तक। अगर आप हिसाब करेंगे तो 1000 रातें बनती हैं। इरादा क्या था कि अगर काफिर हमला करें तो मेरा बेटा कत्ल हो जाए, मेरा भतीजा बच जाए। नियत क्या थी? अगर काफिर हमला करें तो मेरा बेटा कत्ल हो जाए, मेरा भतीजा बच जाए। एक रात नहीं, 1000 रातें। अब पढ़ना मेरा काम है, समझना आपका काम है। एक रात नहीं, 1000 रातें। इब्राहिम का बेटा इस्माइल एक मरतबा छुरी के नीचे आया तो बाप कहलाया खलीलुल्लाह, बेटा कहलाया ज़बीहुल्लाह। जिसका बेटा एक मरतबा छुरी के नीचे आए उसका बाप तो कहलाए खलीलुल्लाह, और जिसका बेटा 1000 मरतबा। सलवात पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद। अब अगर कोई अज़मत जनाब अबू तालिब समझना चाहता तो यहाँ से समझे, एक जज्बा इब्राहिम को 1000 से ज़रब दे दो, हासिल ज़रब का नाम अबू तालिब। सलावत पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो सुलाया किसने? जनाब अबू तालिब ने। अच्छा, मजमा बेकार है और माशाल्लाह नौजवान मौजूद हैं तो दिल ये चाहता है कुछ पढ़ा जाए। देखिए, एक बड़ी नफ्सियाती बात है, मैं चाह रहा हूँ आप तक पहुँचा दूँ और समझेगा वही जो माहिर नफ्सियात होगा। बिल्कुल नफ्सियाती बात है। जनाब अबू तालिब ने अपने बेटे अली को सुलाया और सुलाकर अपने भतीजे को बचाया। अगर जनाब अबू तालिब इस अमल को, इस फेल को आप कोई कमाल, बुलंदी, अज़मत समझते हो तो आप समझें आपको हक़ है। मगर मैं अस्करी ख़ान जनाब अबू तालिब के इस अमल को कोई कमाल या बुलंदी या फजीलत नहीं समझता। मैं नहीं समझता। सबसे बड़ा कमाल और सबसे बड़ी फजीलत तो माँ की थी। बिल्कुल नफ्सियाती बात है, जिसने अपने बेटे को सुला कर अपने भतीजे को बचाया। यानी अगर अबू तालिब ने सुलाया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा कमाल तो है फातिमा बिन्त असद का, कि उन्होंने अपनी औलाद को सुला कर अपने भतीजे को बचाया। क्यों? इसलिए कि अबू तालिब बाप थे, फातिमा बिन्त असद माँ थी। बाप का दिल बनिस्बत माँ के सख्त होता है, माँ का दिल नर्म होता है। तो अगर अबू तालिब सुलाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि फातिमा बिन्त असद ने सुलाया, इसलिए वो माँ थी। और यकीन जानिए, मैं तारीख़ इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूँ, तारीख़ इंसानियत की पहली और आखिरी माँ है जो अपने बेटे ज़्यादा अपने भतीजे को चाहती है। अरे सलवात पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद। बिल्कुल नफ्सियाती बात है जो मैंने कह दिया। देखिए, हर माँ यकीनन अपने भतीजे को चाहती है, मगर अपनी औलाद से ज़्यादा नहीं।
یہ دنیا کی پہلی اور آخری ماں ہے جو اپنی اولاد سے زیادہ اپنے بھتیجوں کو چاہتی ہے، اور اس ماں کا نام ہے فاطمہ بنت اسد، مولائے کائنات کی ماں۔ مگر وائے ہو ان مصنفین پر، ان متعصبین پر، ان حاسدین پر۔ آپ کتاب میں پڑھیے، جس ماں نے اپنی اولاد کو سلا کر اپنے بھتیجے کو بچایا ہے، اس ماں کی عظمتوں کو چھپانے کے لیے دنیا نہ جانے کتنی جعلی روایتوں کی دیواریں کھڑی کر دیں تاکہ کائنات کو معلوم نہ ہو کہ علی کی ماں کی عظمت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کی بلندی کیا ہے۔ اب اگر میں ان جعلی روایتوں کے دیواروں کا تذکرہ کرنے پاؤں تو مجھ جیسے کم پڑھے لکھے مولوی کے لیے 1 گھنٹہ چاہیے، مگر یقین یعنی نہ جانے کتنی جعلی روایتوں کی دیواریں لگا دی تاکہ دنیا کو معلوم نہ ہو کہ علی کی ماں کی عظمت کیا ہے۔ مگر ان جاہل مورخین کو پتہ ہی نہیں تھا، ارے جس کی عظمتوں کو کعبے کی دیوار نہ روک پائے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ اس کی عظمتوں کو آپ کے چند جعلی روایتوں کی دیواریں روکیں گی؟ آج بھی دیوار خانہ کعبہ عظمت جناب فاطمہ بنت اسد کا پتہ دے رہی ہے۔ گئے حج کرنے کے لیے، پلٹ کے آئے، ہم نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ کہا حج کرنے گئے تھے۔ ہم نے کہا اللہ قبول کرے، خانہ کعبہ کی زیارت ہوئی؟ تو کہا بہت نزدیک سے۔ ہم نے کہا دیوار خانہ کعبہ کو دیکھا؟ کہا بہت قریب سے۔ ہم نے کہا دیوار پر کچھ نظر آیا؟ تو طنز کے طور پر کہتے ہیں ہاں ہم نے دیوار میں ایک لکیر دیکھی۔ کیا دیکھی؟ یعنی وہ نشانی اور علامت۔ اور دنیا طنز کے طور پر کہتے ہیں ہم نے ہاں ایک لکیر دیکھی۔ تو ہم نے کہا چلیے لکیر ہی سے مگر ہے ہمارے کام کی۔ ہم نے کہا لکیر ہی صحیح مگر ہے ہمارے کام کی۔ کہا یہ لکیر آپ کے کام کیسے ہو گئی؟ ہم نے کہا آپ تاریخ پڑھیے۔ جب آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ جب سے لکیر پڑھی اس وقت سے لے کے آج تک جتنے سلاطین آئے، جتنے عمرا آئے، جتنے حکمراں آئے، جتنے بادشاہ آئے، انہوں نے اپنی پوری طاقت لگا دی کہ کتنے سورج سے لکیر مٹ جائے، مگر چشم فلک نے منظر دیکھا کہ لکیر مٹانے والے مٹ گئے اور لکیر آج تک موجود ہے۔ مٹانے والے مٹ گئے مگر لکیر آج تک موجود ہے۔ کبھی کبھی بات گوشوں سے آواز آتی ہے یہ شیعہ کیا ہیں، ہم انہیں مٹا دیں گے، ہم انہیں تباہ کر دیں گے، ہم انہیں برباد کر دیں گے۔ تو اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ شیعہ کیا ہے، میں منزل تعارف اتنا کہوں گا شیعہ کچھ نہیں ہے، وہ جو کعبے کی دیوار پر لکیر ہے نا، یہ سارے شیعہ اسی لکیر کے فقیر ہیں۔ آپ سے ایک لکیر تو مٹتی نہیں، تو جو اس لکیر کے فقیر ہوں صلوات پڑھیے بابا علیہ والا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ قسم ہے اس ذات کی قبضے میری جان ہے، تم میں کوئی مومن نہیں بن سکتا کب تک کہ اس وقت جب تک مجھے اپنی اولاد سے زیادہ نہ چاہے۔ سرکار دو عالم کو جناب ابو طالب نے اپنی اولاد سے زیادہ چاہا اور چاہ کے بتایا مومن میں ہوں۔ ایک جملہ میں اکثر کہتا ہوں کہ جناب ابو طالب نے رسول اللہ کو بھتیجا سمجھ کر نہیں پالا، عقیدہ سمجھ کے پالا۔ سلوات بھیجیے بابا علیہ ولن پر ہم سے لوگ کہتے ہیں دیکھیے آپ کو معلوم ہے سیاست کی دنیا میں سب سے بڑی گالی ہے کسی کو غدار کہنا، اور مذہب کی دنیا میں سب سے بڑی گالی کسی کو کافر کہنا۔ آپ یہ جو کافر کافر کہتے ہیں تو دل جلتا ہے، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کچھ نہ کچھ نوجوانوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ تازہ باب ابو طالب کے ایمان کو قرآن سے کیسے ثابت کریں گے؟ تو ہم نے کہا قرآن سے بھی ثابت ہے۔ کہا کون سی آیت؟ ہم نے کہا کوئی ایک آیت ہو تو سنا دو، آیتیں ہیں۔ کہا کون سی آیت ہے؟ میں نے کہا چلے میں ایک آیت پڑھتا ہوں، اور آیت وابستہ ہے سورہ مبارکہ مزمل سے۔ اللہ سورہ مزمل میں ارشاد فرما رہا ہے کہ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا۔ ذرا اس آیت پر توجہ دیجیے، 3 جملوں پر مشتمل یہ آیت ہے۔
رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذوا وکیلا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں مشرق بھی رب ہوں، میں مغرب کو بھی رب ہوں، نہیں ہے کوئی معبود میرے سوا۔ پس اے پیغمبر آپ اپنے تمام معاملات میں خبردار مجھ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو وکیل مت بنانا۔ پڑھ دی میں نے آیت، کچھ بولے واہ واہ کر کے، کچھ خاموش اگر کہنا کیا چاہتے ہیں، پھر ترجمہ سنیں۔ میں مشرق بھی رب ہوں، میں مغرب کو بھی رب ہوں، نہیں ہے کوئی میرے سوا معبود۔ پس اے میرے پیغمبر آپ اپنے تمام معاملات میں خبردار مجھ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو وکیل مت بنانا، کسی کو وکیل مت بنانا۔ یہ اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ مولانا عسکری سے۔ آپ سے کہہ رہا ہے، کس سے کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے اپنے حبیب سے، کیا آپ اپنے معاملات میں خبردار مجھ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو وکیل مت بنانا۔ تو بھیا اللہ نے منع کیا ہے، اور آپ نے اپنی ہر چھوٹی بڑی کتاب میں لکھ دیا کہ جب بارات پہنچ گئی تو بحث ہونے لگی، اے محمد تمہارا وکیل نکاح کون بنے گا؟ اے محمد تمہارا وکیل نکاح کون بنے گا؟ تو سرکار نے کہا میرے چچا ابو طالب کے ہوتے ہوئے کس کی مجال ہے جو کوئی میرا وکیل نکاح بنے؟ تو آپ نے اپنے لکھا کہ عمہ وکیلا، تو سرکار دو عالم نے اپنے چچا ابو طالب کو اپنا وکیل بنایا۔ اللہ منع کر رہا ہے کہ مجھ اللہ کو چھوڑ کسی کو وکیل مت بنانا، اور سرکار نے وکیل بنایا۔ تو اب اس آیت کو لے کر ہمارے مسلمان بھائیوں کے سامنے دو راستے رہ جاتے ہیں، دو میں سے کوئی ایک راستہ اپنا لے جو انہیں اچھا لگے، یا تو نبی پاک کو نافرمان مان لو، یا ابو طالب کو صاحب ایمان مان لو۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ بنا کے بتایا کہ مومن نہ ہوتے تو کیسے بناتا؟ ایک قصیدہ ہے جناب ابو طالب کا بڑا مشہور و معروف، قصیدے کا نام ہے قصیدہ لامیہ۔ ردیف کا جو آخری فقرہ ہے وہ لام میں ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے قصیدہ لامیہ۔ 1000 بیت ہے، 1000 شعر، یعنی 2 4 10 نہیں، 1000۔ اور یہ تاریخ اسلام کا پہلا قصیدہ ہے جو شان پیغمبر میں لکھا گیا اور پڑھا گیا، اور لکھنے اور پڑھنے والے کا نام ہے ابو طالب۔ آپ ذرا غور کریں، پہلا قصیدہ ہے جو جناب ابو طالب نے شان پیغمبر میں لکھا اور پڑھا، پہلی نعت شان پیغمبر میں پڑھی اور لکھی جانے والی یہ پہلی نعت ہے، لکھنے والے کا نام ابو طالب ہے۔ اسی لیے میں اپنے بڑے بھائیوں سے کہتا ہوں، جب کبھی نعت خوانی کے بزم میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہو تو سننے اور پڑھنے سے پہلے ابو طالب کو روح کو دعائیں دے لینا، کہ انہوں نے نعت کہنے کا سلیقہ تمہیں سکھا دیا۔ صلوات پڑھیے بابا دے بلند۔ بڑی اہم بات میں کہہ گیا، آپ نے غور نہیں کیا۔ پہلی نعت، پہلا قصیدہ، لکھنے والا ابو طالب، پڑھنے والے ابو طالب۔ ایسا معرکۃ العرا قصیدہ ہے، میں کیا اور میری کیا حیثیت، اگر عربی لٹریچر سے اس قصیدے کو نکال دیا جائے تو عربی لٹریچر اسلامی لٹریچر نہیں کہلائے گا، اتنا معرکۃ العرا قصیدہ ہے۔ اب میں کیا عرض کروں، مجمع باشعور بولے گا، مختصر یہ ہے کہ خالق نظر البلاغہ کے باپ کا کلام ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ معرکۃ العرا قصیدہ ایسا قصیدہ ہے کہ پہلی مرتبہ جب علامہ شبلی نعمانی کی نگاہ پڑی تو کہنے لگے کہ یہ قصیدہ تو ابو طالب کا لگتا نہیں ہے۔ دیکھیے ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لگتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں لگتا بھائی؟ کا اس لیے نہیں لگتا کہ اس قصیدے میں جو لفظیں استعمال ہوئی ہیں وہ ہیں قرآن والی، اختیار قرآن والے، اصطلاح قرآن والی، تشبیہات قرآن والے، لب و لہجہ قرآن والا، سارا معاملہ قرآن والا ہے، اور قرآن اس وقت نازل ہوا نہیں تھا۔ آپ نے غور نہیں کیا، کہا سارا معاملہ قرآن والا ہے اور قرآن اس وقت
نازل نہیں ہوا تھا، ہے سارا معاملہ قرآن والا، اور قرآن نازل ہوا نہیں تھا۔ جب سرکار دو عالم سے پوچھا گیا یا نبی اللہ یہ بتائیے اللہ نے قرآن کس کے لہجے میں نازل کیا؟ نبی کریم نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن نازل کیا ہے بنی ہاشم کے سرداروں کے لہجے میں، اور بنی ہاشم کے سرداروں میں سے ایک سردار کا نام ہے ابو طالب، تو گویا قرآن اللہ نے نازل کیا ہے ابو طالب کے لہجے میں، ابو طالب کے لہجے میں قرآن نازل ہوا، ابو طالب کے لہجے میں۔ جب بات یہاں تک آ گئی تو آگے کہے بغیر میں بات کو چھوڑوں گا نہیں۔ کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ اکثر لوگ آتے ہیں کہتے ہیں وہ مولانا وہ دیکھیے فلاں صاحب جو ہے وہ نوحہ پڑھ رہے ہیں فلمی دھن میں۔ بھائی کہا جا رہا ہے تھوڑا آگے بلا لیجیے، اگر جگہ ہو تو آگے آ جائیں، تھوڑا آ جائیں تاکہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے رحمت نعرے حیدری، دشمنان اہل بیت پہ لعنت۔ تو عرض کر رہا تھا کہ یہ کبھی کبھی بعض ہوتے ہیں نوجوان جو کہتے ہیں مولانا دیکھیے وہ صاحب وہ فلاں صاحب جو ہیں وہ نوحہ پڑھ رہے ہیں وہ فلمی دھن میں پڑھ رہے ہیں، اکثر شکایت کرتے ہیں لوگ کہ دیکھیے آپ منع کر دیجیے فلمی دھن پڑھ رہے ہیں۔ تو ہم نے کہا بھائی پڑھ تو رہے ہیں وہ تو میں بھی سن رہا ہوں، مگر میری کیا حیثیت میں کیسے منع کروں، کسی بڑے مولانا سے کہو۔ اب تو سارا معاملہ بڑے مولانا، اب بمبئی میں کچھ زیادہ ڈر لگتا ہے، یہ کچھ یہاں کو خود ساختہ بڑے بنے ہوئے ہیں، میرے ساتھ پڑھنے والے اور میری آگے کہتے ہیں میں بڑا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ یہ بڑے سے کہو، تو کہا مولانا ٹھیک ہے مگر یہ کہ ذرا بولنا چاہیے نوحہ ہے بتائیے فلمی دھن پڑھ رہے ہیں۔ تو انصاف سے بتائیے اگر ایک نوحہ فلمی دھن میں پڑھا جائے تو کسی مومن کو اچھا لگے گا؟ کسی کو اچھا نہیں لگے گا۔ ہم نے کہا اللہ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے، اگر ایک نوحہ فلمی دھن میں پڑھا جائے تو ہمیں نوحہ اچھا نہیں لگتا۔ آئیے سب مل کے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے میرے معبود ہمیں تو ایک نوحہ اچھا نہیں لگتا، تو نے پورا قرآن کسی کافر کے لہجے میں۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ ادھر بھی آواز آئے گی، ادھر بھی آواز آئے گی، سنو یہ تو تحریر ہے۔ اگر کبھی ہمیں تقریر کرنا ہوئی تو ہم اسی گھرانے کسی ایک فرد کا لہجہ اپنائیں گے۔ میں کہہ گیا جو کہ مجھے کہنا تھا، اسلام میں صرف دو لہجے ہیں، ایک لہجہ ہے ابو طالب کا، ایک لہجہ ہے علی کا۔ ابو طالب کے لہجے میں قرآن آیا اور علی کے لہجے میں شب معراج اللہ نبی سے باتیں کی ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ یہ ہے مگر جسے دیکھیے جب موقع مل گیا، جب اسٹیج مل گیا، ڈاڑیاں ہلا ہلا کے پڑھتے ہیں، کلمہ نہیں پڑھا تھا، کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ تو ابھی تک تو ہم یہ کہتے تھے کلمہ انہوں نے پڑھا تھا، اب ادھر ایک دو سال سے ہم بھی ہو گئے انہیں کے ساتھ۔ ہم نے کہا بے شک آپ صحیح کریں کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اور لائیے قرآن میرے سر پر رکھیے، میں قسم کھا کے کہوں گا انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ اتنے سارے مجمع کے سامنے کر رہا ہوں ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، مگر کون سے کلمہ جو تم پڑھتے ہو۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ تمہارا والا کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان بن ہی نہیں سکتے، انہوں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ کہاں بتائیے صاحب کا بیٹے؟ میں نے کہا چلیے ایک سوال کا جواب دنیا میں دے دے، جناب فاطمہ زہرا کا جناب ابو طالب سے رشتہ کیا ہے؟ یہ نبی پاک کی جو بیٹی فاطمہ زہرا ان کا جناب ابو طالب سے کیا رشتہ ہے؟ کہا صاحب وہ فاطمہ زہرا جو ہیں جناب ابو طالب کے بہو ہیں، بہو ہے نا، بہو ہے۔ تو ہم نے کہا ہم نے دیکھا جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں وہ رشتہ بہت کچھ دیکھ سن کے دیتے ہو لیتے ہیں۔ اب میں
خاندانی لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ وہ جو رشتے فٹ پاتھ پہ طے ہو جاتے ہیں میں ان کی بات نہیں کروں، خاندانی لوگ رشتے کا معاملے میں بہت کچھ دیکھ سن کے رشتہ دیتے ہو لیتے ہیں، اور کل میں عرض کر چکا ہوں کہ رشتے کے معاملے میں ایک تو آپ کو احتیاط کرنا پڑے گا، کہاں کر رہے ہو کیا کر رہے ہو بھائی۔ ہیں حضور کی ایک حدیث، ایک سلوات بڑی حدیث سنا دوں۔ سرکار سنیے، سرکار دو عالم کی حدیث ہے اس رشتے کے سلسلے میں کہ یاکم من خضرائے دمن، خضرائے دمن سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ کسی نے کہا اللہ کے رسول یہ خضرائے دمن کیا ہے؟ کہا کہ گھور پر اگنے والی سبزی، گھور جو ہوتا ہے وہاں پر جو سبزی اگتی ہے اس سے دور رہو۔ دیکھیے اس کے پتے بہت سرسبز ہوں گے اور شاخیں بہت اچھی ہوں گی اور پھل بڑا ہوگا، مگر پھل میں ذائقہ نہیں ہوتا۔ جو گھور پر چیزیں اگتی ہیں ان کے پھل میں دیکھنے میں بڑے خوشنما ہوتے ہیں، بڑے دل آویز ہوتے ہیں، مگر ان میں ذائقہ نہیں ہوتا، ان کو بولتے ہیں خضرائے دمن، گھور پر اگنے والی سبزیاں۔ تو پوچھا کہ حضور اس سے مراد کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ المرأۃ الحسنی فی منبت السوء، کثیر گھرانوں میں پیدا ہونے والی خوبصورت لڑکیاں، گندے گھرانوں میں، بد اخلاق گھرانوں میں پیدا ہونے والی خوبصورت لڑکیاں، ان سے دور رہو، ان سے دور رہو۔ اور یہ سرکار کی حدیث ہے، اور دونوں جگہ ہمارے ہاں بھی ان کے ہاں بھی ہے کہ ایسی بچیاں، ایسی لڑکیاں جو گندے گھرانوں میں پیدا ہوتی ہیں خوبصورت، ان سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ اب اگر مجمع نہ بولا مجھے اگلے سال تک شکوہ ہوگا، کہا اس لیے دور رکھو کہ اگر تم نے کر لیا تو یاد رکھو کبھی تمہیں سکون نہیں ملے گا، اگر تم نے کر لیا تو تم جھیل نہیں پاؤ گے۔ ارے تم تو تم رہے جب میں نبی نہ جھیل سکا، نہیں تو سمجھ لیا سلوات بڑے بابا دے والے۔ تو تمہاری کیا حیثیت ہے، تمہاری کیا اوقات ہے؟ تو رشتے کے معاملے میں یہ سب کچھ دیکھ سن کے رشتہ دیا لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فاطمہ نام ہے جناب ابو طالب کی بہو کا، اور خاندانی لوگ بہت کچھ دیکھ سن کے رشتہ دیتے ہو لیتے ہیں۔ اب ذرا آپ غور کیجئے کہ زمانہ ہے وہ جب مولائے کائنات کو ممبروں سے گالیاں دی جاتی تھیں، سب و شر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو گالیاں دی جاتی تھیں اس کو بند کس نے کروایا؟ کہا ایک صاحب آئے جن کا نام تو عمر بن عبدالعزیز، انہوں نے سلسلوں کو بند کروا دیا۔ اور بڑی خوبصورت بات علامہ طاہر القادری نے لکھا ہے کہ اللہ رحمت نازل فرمائے جناب عمر بن عبدالعزیز پہ، انہوں نے سلسلوں کو بند کروا دیا۔ میں نے کہا سبحان اللہ کیا جملہ ہے، مگر عبد القادر طاہر صاحب ایک قدم اور آگے بڑھ جائیے۔ کہا وہ کیا؟ ہم نے کہا جس نے بند کروایا اس پر خدا کی رحمت ہو، جس نے شروع کروایا اس پر خدا کی لعنت ہو۔ اگر بند کروانے پر خدا کی رحمت تو جس نے شروع کروایا اس پر خدا کی لعنت۔ تو کہا وہ آئے انہوں نے بند کروا دیا۔ اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو سلسلہ چلا آ رہا تھا انہیں کیا پڑی تھی بند کروانے کی؟ تو لوگوں نے مختلف باتیں لکھی، بڑے عادل تھے، بڑے انصاف پسند تھے، بڑے یہ تھے، بڑے وہ تھے، بند کروا دیا۔ مگر بات یہ میرے بچپن میں سنا ہوں گلے نہیں گزر رہی تھی۔ وہ تو ہوا یہ کہ 1990 میں میں گیا تھا مکہ حج کرنے کے لیے، تو وہاں وہ سامنے ایک کتاب خانہ تھا، کتب خانہ عزیزیہ، وہاں پر ایک کتاب مل گئی مجھے جس کا نام ہے خاتم النبی، 2 جلدیں ہیں عربی میں۔ جب اس کے دوسرے جلد پڑھے تب سمجھ میں کہ انہوں نے بند کروایا تھا۔ اب ان میں کیا لکھا ہے میں اس وقت سناؤں گا جب مجمع زوردار سلوات پڑھے گا۔ لکھا ہے کہ ان کا زمانہ آیا، یعنی یہ بعنوان خلیفہ مسند خلافت باغے بیٹھے، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنایا۔ ایک لمبی فہرست تعداد ہے، بہت سے لوگ آئے اور پڑھے کلمہ اور مسلمان بن گئے۔ کیوں لکھا ایک دن یہ بیٹھے ہوئے تو ایک یہودی نوجوان آیا۔ اب یہودی نوجوان آپ جانتے ہیں دنیا کے چالاک ترین قوم کا نام یہودی ہے۔ جب پوتے ایسے تو دادا کیسے رہے ہوں گے۔ آیا اور آنے کے بعد سلام کر کے بیٹھ گیا۔
تو انہوں نے پوچھا بھائی کیوں آئے ہو؟ کہا میں آیا ہوں مشرف با اسلام ہونے کے لیے، یعنی مسلمان بننے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا بہت آسان ہے، پڑھو کلمہ ہو جاؤ گے مسلمان۔ اب انہوں نے اسے کلمہ پڑھوایا اور پڑھوا کے مسلمان بنا لیا۔ جس دن وہ اسلام لایا تو وہ دن تھا جمعرات کا، اور جمعرات کے بعد کون سا دن آتا آپ کو معلوم ہے؟ نہ پڑھتے ہوں یہ الگ بات ہے، جمعے کے دن، اور جمعے کو ہوتی تھی نماز جمعہ، اور نماز جمعہ بھی کوئی اور نہیں موصوف ہی پڑھاتے تھے۔ اب آئے یہ نماز جمعہ پڑھانے کے لیے، تو وہ بھی آیا جو نیا نیا اسلام لایا تھا۔ جب وہ آیا تو لوگوں نے اس کو پہلے سب میں جگہ دے دی، نیا نیا مسلمان بنا ہے۔ اب یہ گئے ممبر پر، اور جانے کے بعد انہوں نے خطبہ دینا شروع کیا، اور خطبے میں وہی بات، علی ایسے تھے، علی ویسے تھے، علی نے یہ کیا، علی نے وہ کیا، اور علی کے بعد ابو طالب پیغمبر نے آخری وقت کا کلمہ پڑھ لیجیے تھا، مگر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، کافر مر گئے، مشرک مر گئے، ایمان نہیں لائے۔ وہی جو ہوتا آیا تھا یہ خطبے میں بک رہا ہے، وہ سن رہا ہے۔ تو اس نے اپنے پڑوسی کان میں پوچھا یہ کیا بک رہا ہے؟ ابو طالب کافر تھے، ابو طالب مشرک تھے، علی ایسے تھے، علی ویسے تھے، کیا بک رہا ہے؟ اس کا جملہ لکھا، اس نے کہا انہی شخصیتوں کو دیکھ کے تو میں اسلام لایا ہوں۔ ہائے ہائے، آپ نے قدر نہیں کیا۔ دیکھیے بعض جملے بڑے زوردار ہیں، مگر میں کمزور آواز میں اس لیے کہہ رہا ہوں، مجھ سے آواز نکل نہیں رہی آپریشن کی وجہ سے، تو تھوڑا آپ رحم فرمائیں، تھوڑا بولتے رہیے۔ معاملہ یہ ہے، کہا کہ انہی شخصیتوں کو دیکھ کے تو میں اسلام لایا ہوں، اور انہی کو کافر بتلا رہا ہے۔ خیر کسی صورت سے نماز تمام ہوئی اور لوگ گئے اپنے گھر، یہ آیا ان کے گھر، سلام کر کے بیٹھ گیا۔ تو انہوں نے کہا سب گئے اپنے گھر، تو میرے گھر کیوں آئے؟ کہا سرکار میں بات یہ ہے کہ ایک شرف تو آپ نے ہمیں بخش دیا کہ کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا لیا، اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوسرا شرف بھی آپ ہمیں بخش دیں۔ کہا وہ کیا؟ کہا آپ ہمیں اپنا داماد بنا لیجئے۔ کہا آپ ہمیں اپنا داماد بنا لیجئے۔ کہا میں تجھے اپنا داماد بناؤں؟ کہا کیوں؟ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ یہ مجمع میری پچھلی بار بھول گیا، فاطمہ ابو طالب کے بہو کا نام ہے، یہ دماغ میرے ذہن میں رہے۔ کہا کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ تو اس نے کہا نہیں، تو مسلمان ہے مگر تیرا باپ مسلمان نہیں ہے۔ تو مسلمان ہے مگر تیرا باپ مسلمان نہیں ہے۔ اس نے کہا میں آپ کی بیٹی اپنے لیے مانگ رہا ہوں، ابا کے لیے تھوڑی مانگ رہا ہوں۔ پڑھیے سلوات بابا علیہ وسلم۔ مجھے اپنا داماد بنائیے۔ کہا نہیں نہیں، کیوں نہیں؟ کیا مسلمان؟ کہا تو مسلمان ہے مگر تیرا باپ مسلمان نہیں ہے، اور میں ایک کافر باپ کے مسلمان بیٹے کو اپنی بیٹی نہیں دے سکتا، کافر باپ کے مسلمان بیٹے کو اپنی بیٹی نہیں دے سکتا۔ کہا سوچ لیجئے۔ کہا سوچ لیا ہے۔ کہا نہیں دیں؟ کہا نہیں دوں گا۔ کہا پھر موقع ہے، سوچ لیجئے آپ۔ کہا نہیں میں نے سوچ لیا، میں آپ تمہیں اپنا داماد نہیں بنا، تمہارا باپ کا پھر ہے۔ تو نے کہا اگر مجھے اپنا داماد نہیں بناتے تو میرے دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں، آپ ان کا جواب دے دیجیے۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہا پہلا سوال یہ بتائیے آپ افضل ہیں یا اللہ کا رسول؟ کہا آپ افضل ہیں اللہ کا رسول۔ اس نے کہا کیا وقت ہے؟ کہاں اللہ کا رسول، کہاں یہ بندے فضول، وہ نور انا نور، ہم نور سے بہت دور، وہ بحر زخار، ہم قطرے بیکار۔ سلوات بڑھیے محمد والے محمد۔ بے شک اللہ کا رسول ہم سے افضل ہے۔ کہا افضل کہاں؟ کہا دوسرا سوال بتائیے آپ کی بیٹی افضل یا رسول پاک کی بیٹی؟ آپ کی بیٹی افضل ہے یا رسول پاک کی بیٹی؟ کہا کیا وقت ہے؟ کہاں رسول پاک کی بیٹی اور کہاں میری بیٹی؟ وہ باغ جنا کے پھول، یہ شام کے گلیوں کی دھول۔ کہا بے شک نبی پاک کی بیٹی میری بیٹی تو افضل ہے۔ کہا آپ سے رسول اللہ افضل؟ کہا بے شک۔ کہا کہ بیٹے رسول پاک کی بیٹی افضل؟ کہا بے شک۔
کہا پھر بھی آپ ہمیں اپنا داماد نہیں بناتے؟ میرے بات مکمل ہو گئی. کہا پھر بھی آپ مجھے داماد نہیں بناتے؟ تو اس نے کہا آپ مفضول ہو کر اپنی مفضول بیٹی ایک ایسے کے بیٹے کو نہیں دیتے جس کا باپ کافر ہے. تو اگر ابو طالب کافر تھے تو افضل رسول نے اپنی افضل بیٹی ایک کافر باپ کے مسلمان بیٹے کیوں دے دیا؟ محمد اور آل محمد کیوں دے دیا؟ کیوں دے دیا؟ تو کہتا ہے کس نے تجھ سے کہہ دیا کہ ابو طالب کافر تھے؟ کس نے کہہ دیا تجھ سے ابو طالب کافر تھے؟ اس نے کہا ابھی تو آپ ہی فرما رہے تھے مسجد میں 2 منٹ پہلے. کہا نہیں ابو طالب کافر نہیں تھے، ابو طالب مسلم. اس نے کہا جی مسلمان ہو اپنے گھر میں سچی بات، اللہ گھر میں جھوٹی بات. سلامات پڑھیے محمد اور آل محمد. تو میرے عزیزو اللہ کا رسول کیا فرما رہا؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میری جان ہے، تم میں کوئی مومن نہیں بن سکتا کب تک کہ اس وقت جب تک مجھے اپنی اولاد سے زیادہ نہ جائے. مومن صرف وہ ہے اور مومن بس وہ ہے جو مجھے اپنی اولاد سے زیادہ چاہے. اور یہی معیار ہے ایمان کا کہ انسان اپنے سے بھی اور اپنی اولاد سے زیادہ انہیں چاہے. جو بھی اپنے نفس اور اپنی اولاد سے نہیں چاہے گا وہی مومن ہوگا. اور الحمدللہ ہم شیعان اہل بیت علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام کو اپنی جان اپنی اولاد سے زیادہ چاہتے ہیں. اگر نہ چاہتے ہوتے تو یہ وقت لوگوں کے آرام کرنے کا ہے. اس بیماری میں ہر ایک اپنا گھر کا دروازہ لاک کر کے بیٹھا ہوا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں بیماری لگ جائے. اتنے مومنین آئے ہوئے نے کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ بیماری کا نہ کچھ نہیں. یہ دلیل ہے کہ ہمارے دلوں میں ان کی محبت ہے. میں نے شاید کسی کو عرض کیا ہو کہ سیاہ کہتے اسے ہیں جو جس کے دل میں ان کی محبت ہے. مولا کائنات کی ہماری محبت ہے تو محبت ان کے دل میں بھی ہے. اچھا ہم سب امام حسین کو چاہتے ہیں، کیا دلیل ہے کہ امام حسین کے دل میں شیعوں کی محبت ہے؟ تو آپ کو تو معلوم ہے، اشارہ کروں گا آپ سمجھ جائیں گے. انسان اپنے حیات کے آخری لمحے میں اسی کو یاد کرتا ہے جس سے بے پناہ محبت ہو، نزا کی کیفیت ہو اور حیات کا آخری لمحہ آ جائے تو اگر اس کے لب پہ نام آئے گا کس کا آئے گا؟ اسی کا آئے گا نا جس سے بے پناہ محبت ہو، زیادہ محبت ہو. مقتل کے ساری کتابیں لکھتی ہیں کہ جب کربلا میں ہمارے امام کے پاس حیات کے آخری لمحہ آیا تو آپ نے ان میں سے ایک لمحے کو سجدے سے وقف کیا اور آخری لمحے فرماتے میرے سیو جب ٹھنڈا پانی حسین غریب کے پیاس کو یاد کر لیا. میرا مولا حسین اپنے زندگی کے آخری لمحے میں آپ کو یاد کر رہا ہے. آپ کو معلوم ہے انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو پڑھیں گے کہ امام نے کہاں کہاں اپنے شیعوں کو یاد کیا اور کن کن مصیبتوں کے منزل پہ امام نے اپنے شیعوں کو یاد کیا. ننھا بچہ شہید ہو گیا، مظلومیت کے معراج مل رہی ہے امام حسین کو. 6 ماہ کا بچہ ہاتھوں پہ ہے اور تیر حرملہ پہ شہید ہو گیا ہے. جناب عباس کے لاشے پہ گئے مگر اپنے شیعوں کو نہیں یاد کیا. جوان بیٹے علی اکبر کے لاشے پہ گئے مگر شیعوں کو نہیں یاد کیا. قاسم بھتیجے کے پامال لاشے کو اپنے شیعوں کو نہیں یاد کیا. مگر جب ننھا سے بچہ باپ کے ہاتھوں کو تڑپ کے مر گیا تو امام کے ہاتھوں میت آواز دیتے یا شیعتی لیتکم فی یوم عاشوراء، او قیامت تک کے آنے والے شیعوں کاش تم عاشور کے روز ہوتے تو دیکھتے میں کس طرح اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا اور ظالموں نے پانی کے بدلے میرے بیٹے کے گلے میں تیر. دل پہ ہاتھ رکھ کے ہمیں بتائیے کہ دیکھیے میں کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں. مصائب پڑھنے کی چیز نہیں، سوچنے کی چیز ہے. سوچا کیجیے اور رویا کیجیے. سوالات کی دنیا میں سب سے چھوٹا سوال یہ ہے چند قطرے پانی کا.
اس سے چھوٹا سوال کوئی ملے گا آپ کو؟ بھائی امام کتنا پانی مانگ رہے ہیں؟ ایک 6 ماہ کے بچے کے پیاس بجھانے کے کتنا پانی چاہیے؟ آپ ماؤں سے پوچھیے، بہنوں سے پوچھیے جن کے گود میں 6 مہینے کا بچہ ہو کہ اگر تمہارا بچہ پیاسا ہے تو اس کے پیاس بجھانے کتنا پانی چاہیے؟ تو آپ کو جواب ملے گا انگلیوں سے پانی میں تر کرتے ہیں، 2-4 قطرے بچے کے دہن سے پہنچ جاتا ہے، بچہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو سوالات کی دنیا میں اس سے چھوٹا آپ کو سوال نہیں ملے گا، چند قطرے پانی کا سوال۔ اور روتے تو ہم اس لیے ہیں کہ سوال بھی اسے کرنا پڑا جس کو سوال کرنا آتا ہی نہیں تھا۔ امامت کی تاریخ میں آپ کو کہیں کوئی سوال نہیں ملے گا، کاتب مقدر ان کے قسمت میں سوال کرنا لکھا ہی نہیں تھا۔ اللہ اللہ مگر اللہ جانے امام کو اس ایک سوال کے لیے اپنے جسم کی کتنی توانائیوں کو صرف کرنا پڑا ہوگا۔ اور سوال بھی کیا تو یہ کہہ کے سوال نہیں کیا کہ اے مسلمانوں پانی دے دو، اے میرے کلمہ پڑھنے والوں پانی دے دو۔ نہیں، امام نے سوال کیا یہ کہہ کہ کیا تم میں کوئی صاحب اولاد نہیں؟ میرا بچہ پیاسا لاؤ، تھوڑا سا پانی پلا جاؤ۔ سوال تھا چند قطرے پانی کا، جواب دیا گیا 3 بھال کے تیر سے۔ اور جب تیر بچے کے گلے میں لگا تو لکھا بچہ باپ کا تو پلٹ گیا۔ یہ ارباب یہ ایک بہت بڑا عیسائی محرر گزرا، اس کے جملے سناؤ۔ انہیں لکھا ہے کہ ہرملہ نے پوری جوانی کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے تیر مارا تھا۔ اگر علی کا بیٹا حسین تیر کو اپنے بازو کو روک نہ لیتا تو بچہ پھول کی طرح تیر میں پرو اٹھتا، اور جدھر جب تیر جاتا بچہ ساتھ ساتھ چلا جاتا۔ آواز گریہ بلند ہے، اللہ نا کو اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ اے ارباب اعظم، بس مسائل میں نے پڑھ دیا، آپ نے گریہ کر لیا، ایک روایت سنیو مجلس تمام ہو جائے۔ امام مدینے میں ہیں، چوتھے امام مدینے میں ہیں، اور چوتھے امام سے ملنے کے لیے ایک آپ کا چاہنے والا آیا جس کا تعلق تھا کوفے سے۔ مکے آیا حج کرنے کے لیے اور پھر امام سے ملنے کے لیے آیا، حضرت کے لیے آیا امام کے۔ سلام کیا تو امام نے پوچھا بتاؤ کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا آقا میں مکے سے آیا ہوں۔ کہا مکے کہاں سے آئے تھے؟ کہا آقا میں کوفے سے۔ تو کہتا ہے کوفے کے رہنے والے ہو؟ کہاں مولا۔ کہا اچھا یہ بتاؤ مختار کیا کر رہے ہیں؟ تو منہال نے کہا مولا آپ کے بابا کے دشمنوں کو چن چن کے قتل کر رہے ہیں۔ کہ امام نے کہا اچھا یہ بتاؤ کیا ہرملہ گرفتار ہوا؟ کیا ہرملہ گرفتار ہوا؟ میں نے جملہ پڑھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آیا، آپ سے کہیں ذرا بلند آواز سے منہال روئے۔ کہا مولا کیا بات ہے، خاص قاتل کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ آپ نے انہیں بابا کے قاتل کے بارے میں کیوں نہیں پوچھا؟ آپ نے چچا عباس کے قاتل کے بارے میں کیوں نہیں پوچھا؟ کہ امام نے کہا منہال تمہیں پتہ نہیں ہے، ہرملہ جو تیر مارا تھا میرے بھیا اصغر گلے پہ نہیں لگا، ہم اہل بیت کے کلیجے پہ لگا۔ اللہ اکبر، ہم اہل بیت کے کلیجے پہ لگا۔ یہ ارباب اعضاء یہاں تک کہ امام سے رخصت ہو کے منہال کوفے آئے اور گئے مختار سے ملنے کے لیے۔ تو کیا دیکھا مختار بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے ہرملہ گرفتار ہو کے آیا ہوا ہے۔ منظر یاد آ گیا امام کا، بار آواز بلند کا اللہ اکبر۔ تو مختار نے کہا بے شک کبریائی تو اللہ کے لیے ہے، مگر یہ کون سا وقت ہے آواز بلند کرنے کی؟ منہال نے کہا مختار تمہیں پتہ نہیں ہے میں مدینے سے آ رہا ہوں۔ مدینے کا نام سنا، احترام میں کھڑے ہو گئے، کہا میرا امام کیسا ہے؟ کہا مختار نے کہا مختار مختصر یہ ہے کہ جب میں امام کے پاس گیا تو امام نے پوچھا مختار کیا کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا آپ کے بابا کے دشمنوں کو چن چن کے قتل کر رہے ہیں۔ تو مجھ سے میرے امام نے پوچھا کیا ہرملہ گرفتار ہوا؟ اور آج جو تمہارے سامنے آیا تو ہرملہ کو دیکھا تو امام مجھے یاد آ گئے۔ یہ ارباب اعضاء با مختار نے کہا ہرملہ قریب آ، ہرملہ قریب آیا، کہا بتا تو نے کربلا میں کیا کیا ظلم ڈھائے؟ اس نے ہاتھ جوڑے امیر معاف کر دیں، کہا معافی کسی کے لیے نہیں ہے، بتانا پڑے گا۔ ہرملہ کہتا ہے مختار سے کہ امیر میرے پاس کربلا میں 7 تیر تھے، جن میں 4 تیروں نے کام نہ کیا، میں 3 تیروں نے وہ کام کیا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ کہا اچھا بتا پہلا تیر تو نے کسے مارا؟ کہا پہلا تیر میں نے اس وقت مارا جب علی کا بیٹا عباس اپنی بھتیجی کے لیے
فرات سے مشک میں پانی لے کے جا رہا تھا تو میں نے وہ تیر مارا جو مشک سکینہ میں لگا، مشک کا سارا پانی بہ گیا۔ مختار نے ماتم کیا، رے ظالم تجھے حسین کی بچی پر رحم نہ آیا۔ ارباب اعظم یہاں تک کہ جناب مختار رونے لگے۔ پھر آپ نے آنکھوں سے آنسو پوچھا اور پھر پوچھا اچھا بتا تو نے دوسرا تیر کسے مارا؟ کہا امیر نہ پوچھے، کیا بتانا پڑے گا؟ کہا دوسرا تیر میں نے اس وقت مارا جب فاطمہ کا لال گھوڑے پہ تھا، زمین پر نہیں آ رہا تھا تو میں نے وہ تیر مارا جو حسین کے پیشانی میں لگا۔ غریب کربلا گھوڑے زمین پر آئے، مختار طلب اٹھے، رے ظالم تو نے باغ زہرا اجاڑ دیا، واہ حسینہ۔ یہ ارباب اعظم جناب مختار رونے لگے، یہاں تک کہ لکھا آنسوؤں کو پوچھا۔ پھر پوچھا کیا بتا تو نے تیسرا تیر کسے مارا؟ کہا امیر نے مجھے کیا بتانا پڑے گا؟ کہا تیسرا تیر میں نے اس وقت مارا جب حسین اپنی 6 ماہ کے بچے کو لے کے آئے، سوال آپ کرے میں نے وہ تیر مارا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا تیر اتنا وزنی تھا جب بچے گلے میں لگا بچہ باپ کا تو پلٹ گیا۔ بچہ باپ کے ہاتھوں پلٹ گیا۔ امام نے کلیجے کے ٹکڑے کو اپنے سینے سے لگایا۔ بس میں نے مسائل تمام کر دیا، آپ نے گریہ کر لیا۔ آخری فقرہ سنیے، ایک بہت بڑے عالم گزرے، عالم اہل سنت ملا مبین، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب بچہ شہید ہو گیا تو امام کا ارادہ بچے کو خیمے میں لے جانے کا نہیں تھا، اس لیے کہ امام جانتے اس طرح اگر بچے کو لے کے گیا تو بچے کو دیکھ کے یا تو اس کی ماں رباب مر جائے گی یا اس کی بہن سکینہ مر جائے گی۔ بچی نے دیکھا میرا بابا بھیا کو لے کے آ رہا ہے، ایک دیر دوڑ کے آئی، باپ سے لپٹ گئی، بابا آپ بھیا کو پانی پلا لائے، میں پیاسی رہی، اے بابا چادر کا دامن ہٹائیے، میں بھیا کے لبوں کو چوموں گی۔ اب جو چادر ہٹایا منظر کچھ ایسا تھا بچی برداشت نہ کر سکی، ہاتھوں کو رکھا آنکھوں پر، روکیا خیمے کی جانب، اماں دیکھ بھیا کس طرح کا پانی پی کے آیا ہے۔ اے ارباب اعظم اب امام لے کے چلے، یہاں کے طرح خیمہ کو پہنچے۔ علامہ رشید ترابی صاحب پڑھا کرتے تھے کہ امام طرح خیمہ بچے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، مگر امام نے ماں کے حوالے بچے کو نہیں کیا۔ امام نے پہلے پوچھا رباب بتا میں تمہارا کون ہوں؟ کہا آقا میرے والی وارث ہیں، اور میں کون ہوں؟ آقا میرے بچے کے باپ ہیں، اور میں کون ہوں؟ کہا آقا میرے امام ہیں۔ کہ رباب امام ہوں تو کہا مولا؟ وہ امام نے کہا رباب حسین بڑا شرمندہ، بچے کو پانی نہ پلا سکا، تیرے اور میں بچہ سیراب ہو گیا۔ ماں نے بچے کو لیا، آواز دے بیٹا اصغر مجھے لگتا ہے تیرا قاتل صاحب اولاد نہیں تھا، ہائے میرے لال علی اصغر، واہ مظلومہ۔ تعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، لعنت القوم الظالمین، تقبل منا انک انت السمیع۔ اللہم انی اسألک باسمک العظیم العظم العز الجل الاکرم، یا اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت قبول فرما، پروردگار ہمیں جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، یا اللہ ہمیں جو بیمار میں شفا عنایت فرما، معبود جو مقروض خدا فرما، یا اللہ اس مہلک بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرما، پروردگار ایمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار میں شمار فرما، تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔